اور ہمیں یقین ہی نہیں آیا. کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان نے لاہور کے اندر، لاہور میں نہیں، رائے گنج میں جدھر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سہارتو جیسے 20 سال کے لیے حکومت کرنا ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق جیسے 11 سال کے لیے حکومت کرنا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں 20 سال کے لیے سہارتو جیسے حکومت کرنی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر سہارتو کے پورے خاندان نے جو اکانومی کے کمانڈنگ ہائٹس تھے وہ پورا قابو کر لیے تھے. تو ان کا مقصد تھا کہ ہم 20 سال کے لیے پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں اور ہم فائنینشیل پاور چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ 5 طریقے سے ہو سکتا ہے. ہمیں خطرہ اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں خطرہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان زمانوں میں 8ویں ترمیم تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ حکومتوں کو ہٹا سکتا تھا. نمبر 3، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ یہ آرم فورسز کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاست کے اندر کئی طویل عرصے کے لیے فوج کا ایک رول یا کردار رہا ہے. 4، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ عدلیہ سے ہو سکتا ہے. 5واں، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ پریس کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ 5 پوائنٹ پروگرام بنائے کہ پاکستان کا جو تصور قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو دیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا جو ویژن تھا یا تعبیر تھا وہ لے آنے کے لیے ان کی کوشش تھی. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا. مگر اگر آپ 2.5 سال کو دیکھیں، ان لوگوں نے خاص قانون بنائے کہ چیف الیکشن کمشنر وہی سنے گا جو سیف الرحمان کہتا ہے، اس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دائیں. چلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو آپ سب کے سامنے ایک کھلی کہانی ہے، تو میں اس میں نہیں جانے چاہتی ہوں. مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں چھوڑا. میرے ماں کے خلاف کیسز، میرے اوپر کیسز، زرداری صاحب کے اوپر کیسز، زرداری صاحب کے باپ کے اوپر کیسز، اس کے بھائی کے اوپر، برادر ان لا کے اوپر، ہر ایک کے اوپر کیسز. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری، پرسنل سیکرٹری، پولیٹیکل سیکرٹری، نوکر جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان کے خلاف کیا. یہ تو آپ لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. مگر پھر آپ نے دیکھا لغاری ہمارا دوست نہیں، ہم اس کے حق میں کیوں بولیں؟ اس کے حق میں نہیں بول رہے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ پلان کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس پلان کے تحت ان لوگوں نے نیکسٹ پریزیڈنسی کا 8ویں ترمیم ختم کر لیا. اس کے بعد ان نے عدلیہ کے اوپر جو کیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حکومت بسز لے آئے اور بسز کے اندر لوگ جا کر کے عدالت کے اوپر حملہ کریں. ایک عدالت کے کمرے کے اندر جج بیٹھا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف رشوت کی ثبوت لے رہا ہے، اس کے ساتھ اور ججز بیٹھ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی ہے. اسلام آباد کے اندر لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا بڑا ہے کہ ایک مجمع کرنا اور سے، مگر نہیں، بس اس کے اندر لوگوں کو لایا گیا اور پھر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا. یہ بھی نہیں کہ اندھیرے میں کریں، یہ کہ بدتمیزی اور بدتمیزی دنیا کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ہاں ہم قانون کو پھاڑ رہے ہیں مگر آپ کر کیا سکتے ہیں. لوگوں کو بے بس بنانے چاہتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہنے چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن پر دکھائیں کہ یہ ہمارے وزیر ہیں، کابینہ کے اراکین اندر جا رہے ہیں، کراؤڈ کو کہہ رہے ہیں چلو چلو، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں. اور پھر چیف جسٹس کو بھاگنا پڑا، ججز کو بھاگنا پڑا اور کسی کو کوئی سزا مل نہیں سکا. اس لیے حکومت تو اپنے خلاف گواہی پیش تو نہیں کرے گی. پھر ان کے اپنے پپیٹ کو پریزیڈنٹ بنائے، جسٹس تارر کو. ایک چیف الیکشن کمشنر تھا، اس نے جسٹس تارر کے نامزدگی کے کاغذات